محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مایوس اور پر امید قیدی۔ کسی جیل میں دو قیدی تھے، وہ ایک ہی سیل میں بند تھے۔ ان کو لمبی مدت کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ انہیں جلد رہا کیا جائے گا۔ ہر صبح وارڈن آ کر ان کے سیل کو چیک کرتا اور وہ جو دیکھتا اس سے اسے حیرت ہوتی۔ ایک قیدی جس کا نام باپ تھا، وہ ہمیشہ تکلیف دہ حالت میں دکھائی دیتا اور پاؤں گھسیٹ کر چلتا۔ دوسرے قیدی ریکی کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ کھیل رہی ہوتی۔ جیسے ہی وارڈن ان کے پاس آتا، ریکی پاؤں پر اچھل کر کھڑا ہو جاتا۔ دونوں کے رویوں میں فرق سٹاف اور جیل میں بند دیگر قیدیوں کو پزل کرتا۔ وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتے تھے، لیکن انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ریکی کی زندگی کے بارے میں مثبت سوچ کی بنیاد کیا ہے۔ ایک دن ایک مذہبی آدمی جیل میں وزٹ کے لیے آیا۔ اسے بھی دونوں قیدیوں کے رویے میں فرق دکھائی دیا۔ اس نے باپ سے پوچھا کہ وہ اتنا مایوس کیوں ہے۔ اس نے جٹ سے واپسی سوال پوچھ لیا، اگر تم میری جگہ یہاں پھنسے ہوتے اور تمہاری رہائی کا کوئی امکان نہ ہوتا تو کیا محسوس کرتے؟ مذہبی آدمی نے سوچا اس کے سوالیہ جواب میں وزن ہے۔ اس نے ریکی سے رجوع کیا اور پوچھا کہ اس نے کیسے مثبت رویہ اپنا رکھا ہے۔ تم ایک مذہبی آدمی ہو، کیا یہ درست ہے؟ ریکی نے پوچھا۔ ہاں میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے میں تم سے جو بات کہوں گا اسے اپنے تک رکھو گے؟ ہاں، تسلی رکھو، میں بات خود تک رکھوں گا۔ ریکی نے کرسی اس کے قریب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، جب سے یہاں آیا ہوں میں یہاں سے فرار کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ ابھی منصوبے کو مکمل شکل نہیں دی، اس میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن جب بھی خود اور اپنی صورتحال پر افسوس ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں یا تو اپنی قسمت کو قبول کر لوں یا اس کے بارے میں کچھ کروں۔ یہاں ہر شخص اپنی صورتحال قبول کیے بیٹھا ہے، میں اس سے انکار کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاگل پن ہے۔ ہو سکتا ہے میں یہاں نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکوں، لیکن جب تک میری سانس میں سانس ہے میرے پاس ہمیشہ ایک چیز رہے گی، اور یہ امید ہے جس سے میں اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کام لے سکتا ہوں۔ مذہبی آدمی مسکرایا اور اس نے ایک نئے احترام سے قیدی کو دیکھا۔ وہ اس فہم کے ساتھ گھر گیا کہ بہت سے لوگ جن سے اس کی سڑک پر ملاقات ہوئی وہ ریکی سے زیادہ جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ جو بھی صورتحال ہو، آپ کے پاس ایک چوائس ہے۔ اگر آپ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اسے پسند نہیں کرتے تو دکھی محسوس کرنا جاری رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس چوائس موجود ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں پیارا سا کامنٹ کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو وزٹ کر لیجیے گا۔ جلدی ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔